اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ۔ بھائیو، ابھی جو میں نے یہ آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ سورہ نمل ہے۔ اس میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، جب تم قرآن پڑھنے لگو تو میری پناہ میں آ جایا کرو شیطان مردود سے۔ یہ بڑی قابل غور بات ہے۔ اب میں تو قرآن پڑھنے لگا ہوں، تو پھر قرآن تو ایک بڑی عظمت والی کتاب ہے، تو شیطان مردود کی میں اللہ کی پناہ میں آؤں شیطان مردود سے، یہ سمجھ نہ آنے والی بات ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ ہی نے شیطان ملعون کو بڑی ہی قوت دی۔ اب قرآن ہے، قرآن یہ ہدایت ہے، ہدایت کی کتاب ہے، لیکن کن کے لیے؟ جو متقی ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ بھی میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اب اللہ کا ڈر کیا ہے؟ وہ صرف اور صرف اللہ معاف فرمائے رمضان میں بنتا ہے یہ ایمان، اللہ ماشاء اللہ سب کا نہیں، کثیر تعداد بھی ہوتی ہے۔ ایمان خوف کیا ہے؟ رمضان میں نے روزہ رکھا، اب پیاس بھوک ہے، گھر میں ہوں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، میں نے پانی پینا ہے مگر پی نہیں سکتا، کھانا کھانا ہے کھا نہیں سکتا، اکیلا ہوں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، بھی پی لو پانی۔ نہیں بھائی، کیوں؟ روزہ ہے۔ بھی روزہ تو پی لو پانی۔ نہیں، ٹوٹ جائے گا روزہ، ٹوٹا گیا تو پھر کیا ہوگا؟ بھی گناہ ہوگا۔ ایمان بن گیا۔ میرا خیال ہے کہ مشرک سے مشرک جو بندہ ہوگا اس کا رمضان میں یہ ایمان بنتا ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ عملوں میں سے ایک عمل ہے۔ کیا جھوٹ بولنے پہ بھی میرا ایمان یہی ہوتا ہے کہ میرا اللہ اس کو نوٹ کروا رہا ہے؟ کیا دوسرے کام کرنے سے بھی؟ اب اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو، اور تو دنیا کے امور کو چھوڑیں آپ، تو میری پناہ میں آ جایا کرو شیطان رجیم سے۔ میرا بھائی، یہ چند کلمے ہیں، اور پھر اپنے اللہ سے نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ، نہ کوئی تعویذ، نہ کوئی چلہ، نہ کوئی پیر، کوئی نہیں۔ اللہ نے جو نسخہ بتایا وہ کیا ہے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ جو بیمار ہے وہ، جو بے اولاد ہے وہ، جو مشکل میں ہے وہ، جس کو کوئی بھی معاملہ ہے وہ ایک کام کرے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ پہر اللہ پاک آسمان پر، پہلے آسمان پر آتے ہیں اور اعلان کرنے والے کو حکم دیتے ہیں، اعلان کر دو، ہے کوئی بد نصیب، ہے کوئی بے اولاد، ہے کوئی بیمار، ہے کوئی مشکل میں پڑا ہوا ہے، کوئی اپنی بیٹی بہنوں کے مسائل لے کر وہ مجھ سے مدد مانگے، نفل پڑھ کے، 2 نفل پڑھو، 4 پڑھو، اپنے اللہ کے آگے ہاتھ اٹھاؤ۔ جس کو کچھ نہیں آتا وہ اپنی زبان میں اپنے اللہ سے مانگے۔ جب فرما دیا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں اور پھر میری دعا قبول نہ ہو؟ لیکن دعا کی قبولیت کے لیے میرا بھائی جو شرط ہے وہ سب سے پہلے عقیدہ توحید ہے۔ یہ نہیں کہ نماز میں تو میں کہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، لیکن باہر جا کر کسی اور سے بھی مدد مانگوں۔ پہلے عقیدہ توحید، پھر آنکھوں میں حیا، رزق حلال۔ ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ ہماری صبح سے شام تک آنکھیں اور کان، زبان ان کاموں میں لگے رہتے ہیں جو کہ اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہیں۔ کوئی ایسا گھر ہوگا الا ماشاء اللہ۔ میرا بھائی یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ اپنی سنتوں کو منانا بھی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی باتوں کو منانا بھی جانتا ہے۔ وہ تو رحمان و رحیم ہے، درگزر کرنے کو آئے تو کر گزرے، پکڑ کو آئے تو دیکھ لو کیسی کیسی پکڑیں ہوتی ہیں۔
میرا بھائی اپنے اللہ سے اگر چاہتے ہو کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، ہمارے غم و دکھ دور ہوں، تو یقین جانے جو طریقہ علاج اس دنیا میں ہے، یہ تعویذ لے لو، یہ فلاں کر لو، یہ چلا کر لو، یہ فلاں کر لو، یہ سب غلط۔ ایک چیز جو صحیح وہ میرے پیارے رب کی بتائی ہوئی ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور نماز کے بغیر کوئی پڑھائی، کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ میرا بھائیو، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے۔ آپ دیکھیں، آپ کبھی ذرا غور کریں، ہم اپنے گھروں میں جب بیٹھتے ہیں اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر، الا ماشاء اللہ، سارے گھروں کو تو نہیں میں کہتا، کون سا ایسا گھر ہے جس میں ایک خبیث ٹائپ کی چیز جس کو ٹیلی ویژن کہتے ہیں یہ میرے گھر میں لگا ہو، میری جوان بیٹی بہن میرے ساتھ بیٹھ کر وہ دیکھتی ہو، ایک گانے والی گاتی ہو، ایک گانے والا اس کے ساتھ چمٹتا ہو، بتاؤ اس گھر پر اللہ کی رحمت ہوگی؟ اس گھر پر اللہ کے فرشتے آئیں گے؟ اللہ کی رحمت فرشتوں سے آتی ہے، اور اللہ نے صاف فرما دیا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ مولوی صاحب میں تو 14 سالوں سے سورہ بقرہ پڑھ رہا ہوں، پھر بھی گھر میں شیاطین آتے ہیں۔ میرے بھائی، اللہ کی بات سچی، اللہ کے نبی کی بات سچی، تیری بات جھوٹی ہے۔ تو قرآن بھی پڑھتا ہے، تو نمازیں بھی پڑھتا ہے، قرآن نماز تو کہتی ہے، قرآن میں آتا ہے نماز ان صلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، مگر میں 5 وقت نماز پڑھ کے حج عمرے کر کے پھر جا کر گھر میں بیٹھ جاؤں اپنی بیٹی بہن کے ساتھ، پھر ساتھ وہ خبیث ناچنے والا ناچے، اس کے ساتھ عورت لڑکی ناچنے والی گندی عورت، معاشرے کی بد عورت، وہ اس کے ساتھ جو بھی آپ دیکھتے ہیں، پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ انہی آنکھوں سے میں قرآن پڑھوں، انہی ہاتھوں سے جس سے میں وہ بٹن آن کروں جس سے یہ فحاشی میرے گھر میں ہو اور میری دعا قبول ہو؟ میرا بھائی ایسا نہیں ہے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے جو اپنی آنکھوں میں حیا رکھیں، اللہ کی، اپنے نبی کی۔ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے جن کے کانوں میں حیا ہو، یہ نہیں کہ صبح سے شام تک سفر کروں تب بھی گانا، جو بھی ہو، جو بھی میرا موقع ہی نہ جانے دوں کہ میں گانا سننا ہے، میں نے ساز کو سننا ہے، نہیں ہوگی اللہ کی مدد۔ اللہ کہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، میں 40 سال سے نمازیں بھی پڑھوں، میرے معاملات وہیں کے وہیں اٹکے رہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کبھی نہیں ہوگا۔ اللہ کی بات سچی، ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ میرا معاملہ خراب کر دیا جی کسی نے، معاملہ اپنا خراب خود کیا ہوا ہے، لیکن لوگوں کو کہتا پھرتا ہے مجھ پر جادو ہو گیا، مجھ پر کسی نے جادو کر دیا۔ میرے بھائی، اصل جادو تو گانا ہے، اصل جادو تو وہ ساز ہے۔ سب سے پہلے جادو کی جو قسم ہے وہ تو ساز ہے، دوسری جادو کی قسم ہے وہ غیبت، جس سے ہم نہیں بچتے، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ جس نے غیبت کی گویا کہ اس نے اپنے مردے بھائی کا گوشت کھایا۔ کیا حرام کا ایک نوالا کھانے سے 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہے؟ مگر میں حرام در ماں حرام بھی کھاؤں، جو کہ مردہ بھائی، ایک تو مردہ، دوسرا بھائی اور انسان، یعنی کہ 3 حرام ملا کر وہ بھی کھا لوں اور پھر کہوں میری دعائیں قبول ہوتی۔ جہاں بیٹھے جس کو چاہا اس کو موضوع بنا لیا۔ میرا بھائی، یہ ہماری دعاؤں کی رکاوٹ ہے، یہ ہمارے معاملات ہیں جو سیدھے نہیں ہوتے۔ واللہ العظیم میں آپ کو کہتا ہوں، آپ، میں اور آپ، یہ اصلاحی ہمارا معاملہ ہے، پروگرام ہے، اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اصلاح کرے۔ ہماری سب سے بڑی جو رکاوٹ دعاؤں کے ساتھ، جو اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق ٹوٹا ہوا ہے، انہی وجہ سے ٹوٹا ہوا ہے۔ ادھر میں نماز پڑھتا ہوں، اللہ ماشاءاللہ سارے تو نہیں، لیکن گھر میں، راستے میں جہاں جاتا ہوں، کسی نہ کسی کو موضوع بنا کر اس کی غیبت، اس کے گھر کی، اس کی بیٹی کی، اس کی ماں کی، اس کی بہن کی، سب کی جو کچھ میرے دل میں آتا کہہ گزرتا ہوں۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ اصل چیزیں یہ ہیں، جادو بھی ہوتا ہے، جن بھی ہوتے ہیں، نظر بھی لگتی ہے، لیکن یہ سب چھوٹی چیزیں ہیں، یہ اللہ کے فضل سے معمولی مولی کاموں سے حل ہو جاتا ہے یہ مسئلہ۔ میرے گھر میں مسئلہ ہے، میں دیکھوں تو صحیح، قرآن بھی پڑھ رہا ہوں، نماز بھی پڑھ رہا ہوں، تلاوت بھی ہو رہی ہے، کہیں نہ کہیں تو کوئی نہ کوئی رکاوٹ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول کہے تو یہ پڑھ چند الفاظ، اور اس صحابی نے پڑھے اور اس کے معاملات اللہ نے سیدھے کر دیے۔ میں 10 بار چھوڑ کے 100 بار پڑھتا ہوں، صبح شام پڑھتا ہوں، میرا معاملہ وہیں کا وہیں ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے میرے بھائی کہ ہم اپنی کوتاہیوں کا
बिल्कुल मुहासबा नहीं करते, अपने आप को नहीं देखते। हम देखते हैं कि फलां क्या कर रहा है, मेरा भाई फलां जो कर रहा है अल्लाह उसकी इस्लाह करे, तू उसकी गैर मौजूदगी में दुआ मांग, लेकिन अपनी तो इस्लाह कर। जब अपनी इस्लाह करूंगा मेरी आंखें पाक होंगी, मेरी जबान पाक होगी, मेरे कान पाक होंगे। मैं जब अपने अल्लाह के आगे हाथ उठाऊंगा तो इंशाअल्लाह, अगर पंजाबी मेरी जुबान है, पश्तो मेरी जुबान है, सिंधी, सारी जुबानें मेरा अल्लाह समझते हैं, अपने अल्लाह से कहता जा और लेता जा। अल्लाह पाक हमें समझ अता फरमाए। बहुत सारे लोग आते हैं, ये जी मसला है, ये मसला है, ये मसला है जी, हमें फलां ने कर दिया कुछ, हमारा कारोबार चल रहा था, मैंने ये किया, उसने ये किया। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह तो कहे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, अल्लाहुम्मा ला मानिया लिमा आतैता वला मुतिया लिमा मनाता वला यनफु ज़ल जद्द मिनकल जद्द। अल्लाह जिसे अता करना उसे कोई रोक नहीं सकता, अल्लाह जिसे ना देना चाहे उसे कोई दे नहीं सकता, उसके आगे किसी बड़े की बड़ाई कोई नहीं है। इतने वसूख से बात कहने वाले प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हम उस पर यकीन ना करें और हम यही कहें कि मुझ पर इसने जादू किया, मेरा कारोबार ठप हो गया। ठीक है, जादू से कारोबार खत्म हो जाते हैं, जादू से कत्ल हो जाते हैं, जादू से पेट में बच्चे को जाया कर दिया जाता है, जादू में जमीनें बंजर की जा सकती हैं, जादू से बहुत कुछ होता है, लेकिन बेइज़्निल्लाह होता है, अगर अल्लाह चाहे तब होता है। फयतअल्लमून मिनहुमा मा युफर्रिकून बि बैनल मर्रि व ज़ौजि व मा हुम बिज़ारिन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। जादू करते हैं मियां बीवी में जुदाई डालने के लिए ये शयातीन, मगर ये नहीं दर पहुंचा सकते जब तक अल्लाह का इज़्न ना हो। तो मेरे भाई, जब मालिक से राब्ता मजबूत होगा तो फिर शैतान क्या कर लेगा। एक शागिर्द से सवाल करता है एक उस्ताद कि बता, तुझ पर अगर रेवड़ का कुत्ता तुम्हारे पीछे पड़ जाए तो तुम कैसे उससे बचोगे। वो बेचारा अपनी अक्ल के मुताबिक कहता है मैं ये करूंगा, ये मैं वो करूंगा। उस्ताद कहता है पगले, सीधा मालिक की तरफ भागना, वो तुझे कुत्ते से बचा लेगा। अगर शैतान हम पर कोई हैवी हो गया है किसी हमारे ही अमल की वजह से, तो हमें शैतान के मालिक की तरफ जाना चाहिए। शैतान का मालिक कौन है? अल्लाह है। फिर उससे कहना चाहिए आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये नहीं कि जबान से तो कहूं आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मुंह हाथ में मेरे सिगरेट हो, फिर ये कहूं आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आंखें मेरी फिल्म देखती हों, गाना सुनते हों मेरे कान, जबान से मेरे गीबत हो ना, इस तरह तो शैतान नहीं जाएगा। ये तो है कि तू बच, वो बचाएगा। कैसे बच? उसके नबी के पीछे चल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपने आप को पाक रख, अपनी रूह को पाक रख, फिर इंशाअल्लाह देख तेरा ताल्लुक तेरे रब से होगा। कितनी प्यारी तुम्हें अल्लाह ने लालच दी है कि जो हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ेगा, कितनी बड़ी लालच है, क्योंकि हमारी फितरतन हम लालची हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है, मौत के अलावा कोई चीज उसको जन्नत में जाने से नहीं रोक सकती। अब ये बताएं, अब फायदा क्या होगा तुझे जो तुझे नजर नहीं आ रहा। जब तू आयतुल कुर्सी पड़ेगा, एक फरिश्ता तेरी हिफाजत के लिए खड़ा हो जाएगा। अब बताओ, जब फरिश्ता जिसकी हिफाजत के लिए हो, उसको जिन शैतान नुकसान पहुंचा सकते हैं? ये यकीन की बात है मेरे भाई। अल्लाह ताला हमारी इस्लाह करे, अल्लाह हमें दीन की समझ अता फरमाए। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और थम्स अप का बटन दबाकर इस वीडियो को लाइक करें।